کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں قیدی بنا کے رکھنے کا ذکر نہیں ہے، یا تو فدیہ یا ان پر احسان کر کے ان کو چھوڑ دینا، اور وہ اس رقیت کو، قیدی بنانے کو ظلم قرار دیتے ہیں کہ ان کی عورتوں کو تقسیم کرنا مجاہدین میں، بچوں کو تقسیم کرنا مجاہدین میں، یہ ان کی تذلیل ہے۔ یہ قیدی بنا کے رکھنا، یہ جو ایک عدل ہے اور ایک رحمت اور شفقت کا معاملہ، اس کے خلاف ہے۔ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے کہ آپ عورتوں کو قیدی بنا کے رکھیں اور ان کو قیدی کے طور پر تقسیم کریں مجاہدین میں، اور وہ ان سے خدمت لیں۔ بھئی یہاں اگرچہ قیدی بنا کے رکھنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن بھرا پڑا ہے کفار کو قیدی بنا کے رکھنے پر۔ اسلام میں کس طرح ملک الیمین ما ملکت ایمانکم، یعنی وہ لوگ جن کے تم مالک ہو اور وہ تمہارے قیدی ہیں، وہ مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، تو او ما ملکت ایمانکم، قرآن حکیم میں یہ لفظ بار بار استعمال ہوا۔ قد افلح المؤمنون میں، سورہ مومنون میں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یعنی تمہاری شرمگاہیں صرف تمہاری بیویوں کے لیے حلال ہیں یا تمہاری لونڈیوں کے لیے؟ اگر وہ مرد ہیں تو غلام، عورتیں تو ان پر لونڈی کی اصطلاح ہے۔ تو قرآن نے تو بار بار اس کا ذکر کیا۔ او ما ملکت ایمانہم او ما ملکت ایمانہن، یہ لفظ بار بار استعمال ہوا، غلام اور لونڈیاں۔ تو اگرچہ اس مقام پر غلام بنا کے رکھنے کا ذکر نہیں ہے، لونڈی بنا کے رکھنے کا ذکر نہیں ہے، مگر قرآن کے بے شمار نصوص، بے شمار مقامات سے لونڈی اور غلام کا ذکر ملتا ہے۔ اس کو ظلم کہنا کہ آپ دشمن کی عورتوں کو لونڈی بنا کے رکھیں اور غلام بنا کے رکھیں، یہ ظلم کے مترادف ہے، یہ تعبیر صحیح نہیں، بلکہ یہ عین عدل ہے، عین مصلحت ہے، اور اس میں اتنی بڑی خیر ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ جس قوم کے مرد جنگ کے میدان میں مارے جائیں، عورتیں باقی بچیں، یعنی ہمیں حکم ہے کہ عورتوں کو نہ مارو، بچوں کو نہ مارو، ورنہ جو ایک نظام عالم ہے، بربریت پر آتے ہیں تو کسی کو نہیں چھوڑتے، بچوں کو ذبح کرتے ہیں، عورتوں کو ذبح کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ یہ ظلم نہیں؟ ہمیں حکم ہے کہ عورتوں کو نہ مارو، بچوں کو نہ مارو، بوڑھوں کو نہ مارو، حتیٰ کہ جو جوان ہتھیار نہ اٹھائیں، مسلح نہ، ان کو بھی نہ مارو۔ کتنی بڑی خیر، کتنی بڑی برکت اور کتنا بڑا ایک عدل کا نظام ہے۔ اچھا، بالفرض اب دشمن کی عورتیں جن کو مارا نہیں گیا، چھوڑ دیا گیا، تو ان کو چھوڑ دیا جائے؟ یہ چھوڑنا ان پر زیادتی ہوگا۔ ان کی کفالت کون کرے گا؟ ان کی تربیت کون کرے گا؟ کون ان کو کھلائے گا اور پلائے گا؟ کون ان کا پرسان حال ہوگا؟ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ روس کے خلاف جہاد ہوا افغانستان میں، اور لاتعداد روسی مارے گئے، ان کی عورتیں بیوہ ہوئیں اور ان کی لڑکیاں بے سہارا ہوئیں، تو ان کو چھوڑ دیا گیا۔ انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ بدکاری کا، اپنا پیٹ پالنے کے لیے۔ کفالت کرنے والا کوئی نہیں، نگہداشت کرنے والا کوئی نہیں، تو انہوں نے بدکاری کا راستہ چنا۔ یہ ٹھیک ہے؟
عورتیں بازاروں میں پھیل جائیں اور لوگوں کو بدکاری کی دعوت دیں، چند پیسوں کے عوض عزت کو فروخت کرتی رہیں۔ بہت سے عرب ممالک میں بکثرت یہ عورتیں موجود تھیں اور شاید آج بھی ہوں۔ جہاد روز کے بعد ان کے مختلف علاقوں سے عورتیں عرب علاقوں میں آئیں، اپنی عزتوں کو نیلام کیا۔ یہ قابل قبول ہے؟ جن لوگوں میں غیرت نہیں شاید وہ قبول کر لیں اس کو۔ اسلام تو دین غیرت ہے۔ اسلام نے ان خواتین کو عزت دی، مجاہدین میں ان کو تقسیم کیا، اور پھر ان کے اکرام کا حکم دیا۔ ان کے بھی شرعی ضوابط ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ثلاثۃ یؤتون اجرہم مرتین، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ ان میں سے ایک رجل عنده امۃ فأدبها فأحسن تأدیبها وعلمها فأحسن تعلیمها ثم آتقها فتزوجها۔ لونڈی اس کے پاس ہو اور وہ اس کو ادب سکھائے، تعلیم دے، اچھی تعلیم دے، پھر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے۔ یہ عزت نہیں ہے؟ یہ دین نے کتنی تکریم دی، مجاہدین کے سپرد کی گئی تاکہ کم از کم ایک مجاہد ایک خاتون کی تربیت کا اہتمام کرے، اس کو کھلائے پلائے۔ تو اگر ان کو چھوڑ دیا جائے اپنا پیٹ پالنے کے لیے جو چاہے کریں، جیسا کہ رشیا میں ہوا، یعنی ہزاروں شاید لاکھوں عورتیں بدکاری کی دعوت دیتی نظر آئیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، تو کون سی چیز قابل قبول ہے؟ جو لوگ غیرت سے محروم ہیں یقیناً وہ یا خاموشی اختیار کریں گے کہ ٹھیک ہے ان کی مرضی، ان کا جسم ان کی مرضی۔ آج کل یہ منحوس نعرے بھی گونجتے ہیں، لیکن اسلام دین غیرت ہے، اسلام دین غیرت ہے۔ اسلام نے ان عورتوں کو چھوڑا نہیں، نیک صالحین مجاہدین کی کفالت میں دیا۔ انہیں کھلانا بھی تم نے، پالنا بھی تم نے، ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کا اہتمام بھی تم نے کرنا ہے۔ ان سے آگے نسل بھی چل سکتی ہے، وہ معاملے الگ ہیں، لیکن یہ سارا سلسلہ بڑی عزت نفس پر قائم، اور اسلام کے یہ احکام انتہائی پاکیزہ اور انتہائی اشرف و اعلیٰ ہیں۔ تو اگرچہ یہاں پر قیدی بنا کے رکھنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن اور بہت سے نصوص میں ملک الیمین یا ملکت ایمانکم یا ملکت ایمانہن بکثرت یہ تعبیر استعمال ہوئی ہے غلام اور لونڈی کے بارے میں، جس سے ملک الیمین اور رقیت اور لونڈی اور غلام بنا کے رکھنے کا ثبوت ملتا ہے، اور یہ نظام بھی انتہائی عفت اور تقوی اور طہارت پر قائم ہے اور بے تحاشا عدل پر قائم ہے۔ کوئی اس میں ظلم و بربریت نہیں ہے۔ ظلم اور بربریت جو ہے وہ تب ہوگا جب وہ اپنی عزتوں کو نیلام کرتے پھریں۔ دین اسلام نے ان کو بیوہ کر دیا، عورتوں کو بے سہارا کر دیا اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، نہیں، دین اسلام نے عورتوں کا، ان کے حقوق کا پورا خیال رکھا اور ان کو ایک عزت دی، اور پھر کتنی لونڈیوں نے جو ہے وہ اپنی اصلاح کی، اسلام قبول کیا، اور پھر بڑے محاسن اس میں، تفصیل کا وقت نہیں۔